27واں پارہ ہے سورۃ الطور، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الطور کے شروع میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ انسان کو اس کی برائی پر جو بدلہ ہے اور وہ عذاب ہے وہ یقیناً ملنے والا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے وہ جو عذاب جس دن واقع ہوگا اس کی کیفیت کے بارے میں بیان فرمایا۔ آسمان لرز جائے گا، پہاڑ چل پڑیں گے، اور اس دن ہلاکت اور تباہی و بربادی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس لیے فرمایا ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ جنہوں نے جہنم کو جھٹلایا تھا دنیا کے اندر، ان کو قیامت کے دن جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کو تم دنیا کے اندر جھٹلاتے رہتے تھے۔ اس لیے جب وہاں پر قریب لائے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب دیکھ نہیں پا رہے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہے، کیا یہ جادو ہے یا تمہاری آنکھیں کام ہی نہیں کر رہی ہے؟ تم دنیا کے اندر اس آگ کو جھٹلاتے رہتے تھے، تمہیں کہا جاتا تھا باز آ جاؤ کفر اور شرک سے، ورنہ اس کے نتیجے میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تم باز نہیں آتے تھے، نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے۔ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، اب اس میں داخل ہو جاؤ، تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے، اب تم نے اس عذاب کو چکنا ہے۔ سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، ہر حال میں تم لوگوں نے اس عذاب میں داخل ہونا ہے۔ اور انما تجزون ما کنتم تعملون، اور ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہے کہ ہم ظالمانہ طور پر آپ کو اس داخل کر رہے ہیں، آگ کے اندر ڈال رہے ہیں، نہیں، بلکہ تمہارے برے اعمال کے نتیجے میں ہم اس طرح کر رہے ہیں۔ تم جو دنیا کے اندر برے اعمال میں لگے رہتے تھے، کفر اور شرک اور گناہوں میں پھنسے رہتے تھے، تو تمہارے برے اعمال کا نتیجہ یہ آج نکل رہا ہے کہ تم اس آگ کے اندر داخل ہونا پڑ رہا ہے۔ تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے، تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے آج یہی سزا ہے۔ چونکہ اللہ جل شانہ کا مزاج قرآن مجید کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک طرف اگر برے اعمال کی وجہ سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے تو دوسری طرف نیک اعمال کی وجہ سے خوشخبریاں بھی سنائی جاتی ہیں۔ اس لیے آگے اللہ جل شانہ ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر پیغمبر کی بات پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو کفر سے بچایا، شرک سے بچایا، گناہوں سے بچایا، تکبر سے بچایا، ظلم سے بچایا، اور اس کے مقابلے میں ایمان اپنا کے اور ایمان کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچ کر نیک اعمال اپنا کر، اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم سے بچ کر انصاف کا نظام قائم کر کے انصاف پر عمل کرتے رہے، تکبر سے بچتے ہوئے عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے، اللہ ان کے بارے میں بیان فرماتے ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ یہ جو پرہیزگاری کرنے والے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو کفر، شرک اور گناہوں سے، ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، یہ لوگ باغات کے اندر ہوں گے اور نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، اللہ جل شانہ ان کو جب باغات کے اندر داخل کریں گے تو یہ خوشی حاصل کرنے والے ہوں گے، لذت حاصل کرنے والے ہوں گے، بما آتاہم ربہم، بسبب ان نعمتوں کے جو اللہ نے ان کو عطا کر رکھا ہے۔ یعنی ان کے رب ان کو باغات کے اندر جو نعمت عطا کرے گا اور نعمتوں سے یہ مزے لینے والے ہوں گے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کا رب ان کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا دیں گے۔ یعنی وہاں پر نعمتوں کو اللہ جل شانہ عام فرما کے ہر ایک مزہ لینے والے ہوگا۔ دنیا کی مختصر سی نعمتیں ہم دیکھ لیتے ہیں، انسان برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑا سا بھی پھل زیادہ کھائے، فاکہین یہ تفقہ سے ہے، لذت حاصل کرنا، پھل بندہ اس لیے کھاتا ہے تاکہ لذت حاصل ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں
بعض لوگ پھل کی طرف دیکھتے نہیں، یا بعض لوگ ایسے کہ پھل پہ جھپٹے رہتے ہیں، پھر اس سے اٹھتے نہیں، پھر بدہضمی ہو جاتی ہیں۔ لیکن جنت کے اندر جو پھل ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا، جتنا کھا سکتے تو کھا لے، ایک ڈھکا رہے گا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہاں بدہضمی کوئی نہیں ہوگی، یہاں معمولی زیادہ کر لے بدہضمی ہو جاتی ہے، میرا خراب ہو جائے، وہاں یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ کلو واشربو، کھاؤ تم پیو، یہاں پہ جو چاہے کھاؤ، جو چاہے تو پیو۔ اب یہاں کی پابندیاں کوئی نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر پابند ہے، یہ کھاؤ گے یہ نہیں کھاؤ، یہ پیو گے یہ نہیں پیو گے۔ وہاں کھلے عام اجازت ہوگی، جو جی میں آیا وہ کھاؤ، جو جی میں آیا وہ پیو، ہنیئم، خوشگواری کے ساتھ، بما کنتم تعملون، اور یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو تم دنیا کے اندر کرتے رہتے تھے۔ ادھر کافر اور مشرک کو ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا سامنا کرنا ہوگا، اور ایمان والوں کو اپنے ایمان کی بنیاد پر اپنے نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج اور سچ اور اس طرح انصاف اور عاجزی کی بنیاد پر اللہ جل شانہ یہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ تم جو دنیا کے اندر نیک عمل کرتے رہتے تھے اس کے بدلے میں آج تمہیں یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے، تم کھاؤ اور پیو۔ پھر وہاں کا ماحول ایسا اللہ مہیا کرے گا، متقین اعلیٰ سرر، دنیا میں یہاں پر بندہ کوشش کرتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ بیڈ کا نظام قائم کر لوں، اچھے سے اچھا مجھے فارم مل جائے، لیکن وہاں اللہ ایسا نظام قائم کریں گے کہ وہاں پر تخت لگے ہوئے ہوں گے، اور صف در صف یہ تخت لگے ہوئے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے سامنے لگے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر تکیے بھی ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، سیک لگانے والے ہوں گے ایسے تختوں پر کہ وہ سب بصف ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور پھر وہاں پر جنت کے باغات کے اندر اللہ جل شانہ نکاح کرائیں گے ایسی عورتوں کے ساتھ جو رنگ کی گوری اور عین موٹی موٹی آنکھوں والی ہوگی۔ اس لیے اللہ جل شانہ یہ وہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر جب بندہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا تھا، اپنی خواہش کو غلط جگہ پورا کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا تھا، اللہ جنت کی مبارک یہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حور کا حال کیا ہوگا، 70 جوڑے پہننے کے باوجود بھی اس کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پنڈلی کے اندر جو گودا ہے یہ بھی نظر آتا ہوگا۔ اور پھر اللہ جل شانہ اس کو اس درجے حسن عطا فرمائے ہوئے ہوں گے کہ جب وہ آئے اور یہ ٹیک لگائے ہوئے اور پیچھے سے وہ ہاتھ رکھ لے اور یہ یوں اس کی طرف دیکھے تو اس کی گال میں اپنا شکل اس کو نظر آ جائے۔ اس لیے فرمایا اس کے دوپٹے کا معمولی حصہ بھی دنیا کے اندر آئے تو پھر مشرق سے لے کر مغرب تک کہ یہ پورا خلا چمک اٹھے چھے۔ اللہ جل شان نے اس حسن والے مبارک نعمتوں کو جو تیار کر رکھا ہے وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو قابو رکھنا، دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنے کی بنیاد پر۔ پھر ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے جہاں میں وہاں میرے ساتھ میری اولاد بھی ہو۔ انسان بے چین و بے سکون رہتا ہے، میں تو مزے میں رہوں، میری اولاد وہ تکلیف میں رہے، کبھی کوئی برداشت نہیں کر پا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، جو دنیا کے اندر ایمان لے آئے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد ان کی اتباع کر چکی ہے ایمان کے ساتھ، یعنی اولاد بھی ایمان والی ہے، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے۔ یعنی ان کا اپنا عمل تو اعلیٰ درجے کا ہوگا، اولاد کا عمل نچلے درجے کا ہوگا، اولاد قابل نہیں ہوگی اپنے کم عمل کی وجہ سے اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن جنتیوں کی چاہت کی بنیاد پر اللہ ان کی اولاد کو نچلے درجے سے اٹھا کے اوپر درجے میں لا کے ان کے ساتھ ملا لیں گے، تاکہ میرے جنتی کوئی بے چینی اور بے سکونی کا شکار نہ ہو جائے۔ اور اللہ فرماتے وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، دنیا کے اندر بندہ تو اپنے سے کچھ قربان کر لیتا ہے، دوسرے کو کچھ مل جاتا ہے۔ جنت میں یہ نہیں ہوگا، ان کے اپنے اعمال والدین کے برقرار اپنی جگہ پر رہیں گے، اولاد کو اللہ مفت میں اوپر کا درجہ عطا فرمائیں گے، شرط یہ ہے کہ اولاد ایمان والی ہو، بس ایمان نہ ہو تو پھر کوئی حصہ نہیں جنت کے اندر۔ تو جب ایمان والے ہو اور ایمان کی وجہ سے عمل کی کمی کی وجہ سے وہ نیچے کے طبقے میں ہوں گے، اللہ والدین کی چاہت کی بنیاد پر اولاد کو اوپر اٹھا کے لا کر، اور والدین کے نیک اعمال میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم کم نہیں کریں گے ان کے اعمال میں سے کسی چیز کو۔ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، یاد رکھیں
ہر بندہ اپنی کمائی میں پھنسا ہوگا۔ جس نے جنت کما لی دنیا کے نیک اعمال کے ساتھ وہ جنت میں ہوگا، جو برے عمل میں دنیا کے اندر مبتلا رہا اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا سامنا ہوگا۔ اس سے فرماتے ہیں جنت میں جانے کے بعد یہ نعمتیں اللہ اور بھی بڑھا دیں گے، اور کس طریقے سے؟ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، ہم ان کی مدد کریں گے، ان کو بڑھا دیں گے، ان کے لیے اضافہ کریں گے اور پھلوں کے ساتھ۔ دنیا کا پھل جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ موسم کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جنت میں موسم کا کوئی اعتبار نہیں، ہر قسم کا پھل ہر وقت میسر ہوگا۔ دنیا کا جو پھل ہوگا تو یہ تو بعض اوقات انسان کے مزاج کے موافق ہوتا ہے، کبھی خلاف ہوتا ہے، وہاں ہر پل انسان کے مزاج کے موافق ہوگا، اور ہر پل ایک دوسرے سے رنگ میں اعلیٰ درجے کا، ذائقے میں اعلیٰ درجے کا، بو میں اعلیٰ درجے کا ہوگا، ایک دوسرے سے بڑھتر ہوگا۔ وَلَحْمٍ، اور جس قسم کا گوشت چاہتا ہوگا۔ اب دنیا میں تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں چھوٹا گوشت کھا لوں، لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے بعض اوقات جب حلال پورا نہ ہو تو حرام کی کوشش کرتا ہے، اور بعض لوگ پھر انسان سے مطالبہ کرے، او جی آپ کے لیے کیا تیار کرے؟ او جی ہم چھوٹے لوگ ہیں، میں چھوٹا گوشت تیار کرے بس کافی ہمارے لیے۔ لیکن مشکل ہوتا ہے، روز مچھلی کھانا مشکل ہو جاتا ہے، اب روز دمبے کھانا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے وہاں تو تم جس وقت جس قسم کا گوشت چاہو گے ہر قسم کا گوشت آپ کو میسر ہوگا، اور سب سے لذیذ گوشت پرندوں کا ہوگا، سب سے لذیذ۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، دوسری جگہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے، ہوا میں اڑنے والا پرندہ جی میں آیا کہ میں یہ کھاؤں، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا وہ پرندہ آئے گا، اس کے سامنے کٹ جائے گا، پک جائے گا اور پلیٹ میں رکھا جائے گا، یہ کھا لے گا، جتنا کھا سکا تو کھا چکا، جو رہ گیا باقی دوبارہ پرندہ بن کے اڑ جائے گا۔ ہم نے جنت کو پڑھا نہیں ہے، جنت کے تذکرے نہیں کہ اسے ہمیں جنت کا شوق نہیں ہے، ہم دنیا کے تذکروں میں لگ گئے، اسے دنیا کا شوق اس کے لیے اپنے آپ کو تکانا کھپانا آسان بن گیا، اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تکانا کھپانا مشکل ہو رہا ہے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، جب دوست آپس میں بیٹھے رہتے ہیں اور مجلس چلتی رہتی ہے تو مستیاں کرتے رہتے ہیں لوگ، یہ گلاس ادھر پھیرتے ہیں، اس سے چھینتے ہیں، اور یہ اس کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ جنت کے اندر ایک ماحول ہوگا کہ بھرے ہوئے شراب کے جام اور گلاس ہوں گے، یہ اس سے لے گا، یہ اس کو دے گا، ایک دوسرے کو دینے والے لینے والے ہوں گے، لیکن وہ ایسا شراب ہوگا، وہ ایسے پیالے ہوں گے، یتنازعون فیہا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جنت کے اندر یہ لینے والے ہوں گے، پیش کرنے والے ہوں گے، ایسے پیالے لا لغو فیہا ولا تأثیم، جس میں کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دنیا کا شراب پینے کے بعد انسان بکواس کرتا رہتا ہے، اور دنیا کا شراب پینے کے بعد گندگی کی طرف میلان پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کا جو شراب ہوگا وہ پاک اور صاف ہوگا، جس میں طبیعت میں کوئی کجی نہیں آئے گی، انسان کے سر پہ کوئی درد نہیں آئے گا، اور گندے کام کی طرف کوئی رغبت پیدا نہیں ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، دنیا میں چاہتا ہے بندہ میں بیٹھا رہوں، میرا خادم ہو، آگے پیچھے دائیں بائیں، میں جو کہوں فوراً لائے حاضر کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے ہوں گے، ایسے غلام ہوں گے کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، کہ ان غلاموں کی خوبصورتی کا حال یہ ہوگا جیسے دنیا کے اندر بندہ شیشے کے اندر موتی چھپا کے رکھا ہوتا ہے، اس پر کسی قسم کا ڈسٹ نہیں ہوتا، گرد و غبار نہیں ہوتا، اس درجے خوبصورت اللہ جل شانہ خدام عطا فرمائیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور جنت کے اندر جب یہ سب کچھ ملے گا تو بعض کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے، قالوا کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم تو دنیا میں بیٹھے رہتے تھے آپس میں، کبھی غوری ٹاؤن میں، کبھی فلان جگہ، کبھی فلان جگہ، کہتے رہتے تھے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہمارا انجام اللہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، پتہ نہیں جنت نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہم تو دنیا کے اندر
یہ آپس میں جو تذکرے کرتے رہتے ہیں یہ جنت میں پھر یاد کریں گے ہم پہلے بھی کیا کرتے تھے، اہلنا اپنے اہل کے اندر مشفقین ڈرتے رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارے نیک اعمال تو کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کو قبول نہ کرے، ہم جہنم کی طرف چلے جائیں، ہم پہلے بھی ڈرتے رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ جنتی جنت کے اندر یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرے دنیا کے نیک اعمال کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے جنت، نہیں، بس یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی، ورنہ کہاں میں کہاں میرے اعمال، یہ اللہ نے احسان کیا مجھے جنت میں داخل کروایا۔ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہمیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ السموم اس گرم ہوا کو کہتے ہیں جو سخت گرمی کے موسم میں کبھی دن کو کبھی رات کو چلے اور انسان کو جلا دے، اس طرح کی گرم ہوا جو لو کے عذاب سے مجھے بچا کے رکھا۔ اتنی سخت گرم ہوا ہوگی جہنم کے اندر، تو اللہ ہمیں اپنے احسان سے ہمیں اس عذاب سے بچا چکے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اور ہم تو اس سے پہلے بھی اللہ کو پکارتے رہتے تھے۔ دنیا کے اندر ہر آن ہر گھڑی ہر حال میں ہم نے کہا تھا ہمارا رب اللہ، ہمارا مشکل کشا اللہ، ہمارا حاجت روا اللہ ہے۔ ہم تو دنیا میں بھی ایک اللہ کو پکارتے رہتے تھے، آج اسی اللہ نے ہم پر احسان کیا جس نے ہمیں جنت میں داخل کروایا۔ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ اللہ بڑا اچھا سلوک کرنے والا، نیک سلوک کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرما دیں۔ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ، کیا جادو ہے یہ یا تم نہیں دیکھ پا رہے ہو؟ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، تم صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے تمہارے ان اعمال کا جو تم دنیا کے اندر کرتے رہتے تھے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، یقیناً پرہیزگار لوگ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش ہوں گے ان نعمتوں کے ساتھ جو ان کا رب ان کو دے چکے جنت میں۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچائیں گے اللہ ان کا رب ان کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ اور پیو خوشگواری کے ساتھ بسبب تمہارے ان اعمال کے جو تم دنیا کے اندر کرتے رہتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، اور ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر جو کہ سب بسب بچے ہوئے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، اور ہم ان کا نکاح کریں گے ایسی عورتوں کے ساتھ جو رنگ کی گوری ہوگی اور موٹی موٹی آنکھوں والی ہوگی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ان کی اولاد ان کی اتباع کر چکی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی ملا لیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے نیک اعمال میں سے ذرہ برابر کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ وَكُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِینٌ، ہر نفس اپنی کمائی میں پنسا ہوا ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کو امداد پہنچائیں گے پھلوں کے ساتھ اور اس گوشت کے ساتھ جو وہ چاہیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، ایک دوسرے کے سامنے پیش کرنے والے ہوں گے ایسے پیالے، لا لغو فیہا، جس میں کسی قسم کی فضول بات نہیں ہوگی، ولا تأثیم، اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔ یطوف علیہم غلمان لہم، اور چکر لگائیں گے ان پر ایسے خدام اور لڑکے، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ چھپے ہوئے موتی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے، قالوا کہیں گے، انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، یقین ہم اس سے پہلے بھی اپنے حال میں ڈرتے رہتے تھے، فمن اللہ علینا، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں لو کے عذاب سے بچایا، انا كنا من قبل ندعوه، ہم اس سے پہلے بھی اللہ کو پکارتے رہتے تھے دنیا میں، انه هو البر الرحیم، یقیناً وہ بڑا اچھا سلوک کرنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ۔